آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعویٰ کیا تھا اللہ کے سامنے کہ میں تیرے بندوں کے سامنے گناہوں کو مزین کروں گا، برائی کو اچھا کر کے پیش کروں گا، سوائے تیرے خاص مخلص بندے، سیلیکٹڈ لوگ۔ واللہ میاں نے بھی کیا شیطان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو جن جن کو گمراہ کرے گا میں تجھے موت تک مہلت دے رہا ہوں، قیامت تک مہلت دے رہا ہوں، جن جن کو بھی تو گمراہ کرے گا تجھ سمیت ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور پھر اس جہنم کے بھی اللہ نے بتایا کہ 7 طبقات ہیں، 7 دروازے ہیں اس کے، تو سب کو تجھ سمیت جہنم میں ڈالوں گا۔ قرآن کی عادت ہے جہاں بھی قرآن وعید کی بات کرتا ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتا ہے، وہیں قرآن مایوسی سے بچانے کے لیے نیک لوگوں کے لیے جنت کی عیش و عشرت کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ یہ قرآن کی عادت ہے، تو اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو اللہ کی عادت ہے آگے جنتیوں کا بھی تذکرہ شروع کر دیا۔ اور وہ جنتیوں کا تذکرہ کیا شروع کیا؟ ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ۔ پرہیزگار کا کیا مطلب؟ بار بار میں تقوی کو ڈیفائن کر چکا ہوں، ایکسپلین کر چکا ہوں کہ بچنے کو کہتے ہیں، یعنی برائیوں سے بچنے والے۔ تو ہم متقین کا آسان ترجمہ کریں گے برائیوں سے بچنے والے لوگ۔ فی جناتن، وہ باغات میں ہوں گے۔ جنات کو بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں، یہ کیسے بنا، یہ لفظ اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، پانی کی چشمے، آبشاریں۔ آپ کو پتا ہے جو نیچرل بیوٹی دنیا میں آج بھی آبشاروں میں سمجھی جاتی ہے، 2 قسم کی بیوٹی دنیا میں سمجھی جاتی ہے، گرینری بہت زبردست ہو، پھل پھول بیل بوٹے خوبصورت، اور دوسری آبشاریں ہوں، پانی ہو بہتا ہوا۔ دنیا میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں خوبصورتی بہت ہے گرینری کی وجہ سے، جیسے آپ مری کی طرف چلے جائیں تو آپ کو بہت زیادہ وہاں گرینری نظر آئے گی، مگر آبشاریں اور چشمے بہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ KPK کے بعض علاقوں میں آپ چلے جائیں یا دنیا کے بعض علاقوں میں چلے جائیں، وہاں گرینری نہیں ہے لیکن پانی کے چشمے اور آبشاریں اور شور بہت ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بیوٹی اس جگہ میں ہوتی ہے جہاں بے تحاشا گرینری بھی ہو اور پھر آبشاریں بہتے ہوئے جو ہے نا ٹھنڈا پانی بہتا ہوا اور گرتی ہوئی آبشاریں بھی ہوں۔ اسی کو قرآن نے عیون سے تعبیر کیا اور جنات سے۔ جنات کا معنی باغات اور عیون کا معنی چشمے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پرہیزگار لوگوں کو، جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، وہ گھنے باغات میں بھی ہوں گے اور چشموں میں بھی ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا ادخلوہا، ان باغات میں جن میں آبشاریں بہ رہی ہیں، آبشاریں گر رہی ہیں، ان باغات میں داخل ہو جاؤ بسلام آمینین، 2 صفات کے ساتھ۔ جب بھی ہم دنیا میں کسی ایسے خوبصورت علاقے میں جاتے ہیں تو 2 چیزوں کا ہمیں ڈر بہرحال ہوتا ہے۔ وہ ڈر کیا ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور فیوچر کے بارے میں بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ چیزیں ہم سے چھین نہ لی جائیں۔ آج تو ہم اس علاقے میں ہیں، یہاں ہمیں گھر مل گیا، یہ گھر ہم سے کہیں چھین نہ جائے، یہ جگہ ہم سے کہیں چھین نہ لی جائے، یا کوئی ڈاکو ہم پہ حملہ نہ کر دے، یا سردی سے ہم مر نہ جائیں، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ متقین لوگوں سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں داخل ہو جاؤ بسلامن، اس وقت بھی تم ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو، آمینین، آئندہ کے لیے بھی بے خوف۔ خوف فیوچر کی چیزوں کا ہوتا ہے، آئندہ بھی تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، یعنی تم مطمئن ہو گئے کہ یہ نعمت ہمیں ہمیشہ کے لیے ملی ہے، کبھی بھی ہم سے یہ نعمت چھینی نہیں جائے گی۔ تو یہ ہے امن اور سلامتی کا معنی، اس وقت بھی کوئی پریشانی تمہارے اوپر نہیں ہوگی، ہر پریشانیوں سے تم محفوظ۔ سلام کا معنی ہوتا ہے محفوظ، تو اب بھی محفوظ ہو اور آئندہ کے لیے بھی بے خوف ہو۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ فرماتے ہیں وہاں کا ماحول بھی محبت والا ہوگا جنتیوں کا، اور جنتیوں میں جو دنیا میں ان کے دل میں جو کینہ تھا، وہ کینہ ہم نزعنا، کھینچ کے باہر نکال دیں گے۔ دیکھیں قرآن کے عجیب الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اخرجنا ما فی صدورہم من غل، کہ دنیا میں اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے دلوں میں اگر کوئی کینہ اور بغض تھا، کوئی نفرت تھی، تو ہم جنت میں اس کو نکال دیں گے، جنت میں ان کے درمیان محبت ہوگی۔ لیکن اللہ نے اخرجنا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ بلاغت ہے۔ نزعنا کا معنی ہوتا ہے کھینچ کے نکالنا۔ اس میں 2 طرح کی بلاغت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ اتنا زیادہ کینہ ہوتا ہے کہ 2 نیک لوگوں کے درمیان بھی ایسی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اور اتنی نفرت آپس میں ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نفرت اب ان کے درمیان میں ان میں نکل سکتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی نفرت پیوست ہو گئی ہو نا، کیونکہ دیکھیں جب کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ چپک جاتی ہے تو اس کو کھینچنا پڑتا ہے، نکالنا کافی نہیں ہوتا، یعنی طاقت کے ساتھ کھینچنا پڑتا ہے۔ تو گویا اس میں قرآن نے یہ بلاغت بیان کر دی کہ دنیا میں جنتیوں، جو 2 ایسے شخص ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، لیکن یہ کہ ان کے دلوں میں آپس میں کسی وجہ سے شیطان نے غلط فہمی ڈال دی اور نفرت پیدا ہو گئی۔ غلط فہمیوں کی بیس پہ بھی ہو جاتی ہے، پروپیگنڈے کی بیس پہ بھی ہو جاتی ہے۔ 2 اچھے بھلے نیک آدمی ہوتے ہیں لیکن بیچ میں کچھ شرارتی لوگوں نے آپس میں لڑوا دیا ہوتا ہے، غلط فہمیاں پھیلا دی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اتنی شدید نفرت تھی کہ تم اس کے بارے میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نفرت تو ختم ہو ہی نہیں سکتی، تو ہم کیا کریں گے، نزعنا، اس کو کھینچ کے نکالیں گے ہم، تاکہ ان کے دل آپس میں صاف ہو جائیں اور جنت میں نفرت کا ماحول نہ ہو۔ تو ایک تو یہ بلاغت ہے کہ نزعنا کے لفظ سے اللہ نے یہ ہمیں بتایا کہ کسی نوعیت کی بھی نفرت ہو، کتنی ہی شدید ہو، وہ بھی نکل جائے گی جنت میں۔ اور دوسرا اس میں بلاغت یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی بھی نفرت ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو چیز کھینچ کے نکالی جاتی ہے نا، اس کا ذرہ ذرہ ختم کر دیا جاتا ہے۔
تو نفرت اگر دنیا میں تھی، بہت زیادہ تھی، وہ بھی ختم ہوگی، اور اگر تھوڑی تھی تو اس کی بھی جڑیں بالکل ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نکالیں گے نہیں بلکہ ہم کھینچیں گے اس کو۔ یہ قرآن میں یہ بلاغت کی بات ہے۔ اور اس میں تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دو نیک آدمی بھی آپس میں نفرت کر سکتے ہیں غلط فہمیوں کی بیس پہ۔ اس سے مشاجرات صحابہ کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں تو وہ لڑائیاں بھی کسی ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ہم ان دونوں طرف جو فریق لڑنے والے تھے دونوں کو جنتی سمجھتے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے انہی آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ بھائی بعض دفعہ دو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نفرت کسی لالچ کی بیس پہ نہیں ہوتی، حکومت کی چاہت کی بیس پہ نہیں ہوتی، اور ذاتی عناد اور بغض کی بیس پہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ نفرت کچھ لوگوں نے یا شیطان نے بیچ میں غلط فہمیاں پھیلا کر آپس میں نفرتیں پیدا کر دی ہوتی ہیں۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ دونوں ٹھیک ہیں، یہ دونوں نیک ہیں، لوگ لڑا نہیں دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے پانی پہ بچھاتا ہے اور پھر وہ شتونگڑوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ ایک شیطان آ کے بتاتا ہے میں نے محبت کرنے والے میاں بیوی تھے، ان کے درمیان نفرت ڈال دی، اور ایسی نفرت ڈالی کہ طلاق دلوا دی۔ شیطان خوش ہوتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، حالانکہ دونوں نیک ہوتے ہیں۔ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلا دی ہوتی ہیں، رشتہ داروں نے غلط فہمیاں پھیلا دی ہوتی ہیں، بعض دفعہ دوستوں میں نفرت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ دو علماء میں نفرت ہو جاتی ہے، حالانکہ دونوں نیک ہیں لیکن غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ قیامت کا دن انصاف کا دن رکھا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ دونوں مخلص ہیں، ان کے درمیان نفرت کسی غلط فہمی کی بیس پہ ہوئی ہے، لوگوں نے ان کو لڑوایا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان دو نفرت کرنے والوں کے دل میں بھی جنت میں محبت پیدا کر دیں گے، اور ان کے درمیان جو بھی نفرت تھی، بغض تھی، اس کو ہم کھینچ کے نکال دیں گے۔ بعض روایات میں یہ مضمون ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت معاویہ سے اختلاف ہوا اور لڑائی ہوئی تو حضرت علی یہ آیات پڑھا کرتے تھے کہ ان آیات میں یعنی اللہ نے ہمارے ان بھائیوں کا تذکرہ کیا۔ میں حضرت علی کے الفاظ اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ آیات کی تلاوت کرتے تھے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کے دلوں میں آپس میں نفرت کو، بغض کو نکال دیا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ان کو غلط فہمی ہے جس کی بیس پہ ہی ہم سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے مخالف لڑنے والے صحابہ کو معاذ اللہ نقل کفر، گمراہ یا جہنمی قرار نہیں دیا، بلکہ حضرت علی ان کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے غلط فہمی ہوئی ہے، جن کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے، اور ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی فریق جو خلیفہ وقت کی نافرمانی کرے گا تو اس کے خلاف لڑائی فرض ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخواناً، نفرتیں بھی نکلیں گی اور محبتیں اس کی جگہ قائم ہو جائیں گی۔ وہ محبت کیسی کہ بھائی بھائی بن کر علی سرورین، جنت میں تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جیسے جو شاہی رواج ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، قرآن مثالیں وہی دیتا ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ بڑے بڑے تخت لگا کے، بادشاہ لوگ اونچے اونچے قالینوں پہ بیٹھا کرتے تھے، تختوں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب آبادی سے باہر نکلتے ہیں تو ہوٹلوں نے بڑے بڑے تخت لگائے ہوئے ہوتے ہیں، گاؤں تکیے کا۔ تو وہ جو نیچرل انداز ہے نا بیٹھنے کا، آج بھی انسان کو زیادہ سکون اسی میں ملتا ہے، میز کرسیوں کے بجائے اس میں انسان کو آج بھی زیادہ سکون ملتا ہے۔ تو اللہ نے جنت میں اسی کا تذکرہ کیا، فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، ان کو نہ اس جنت میں کوئی تھکاوٹ، مصیبت پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور کبھی بھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ نے جنت اور جہنم کے یہ واقعات بیان کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ انہوں نے میرا عذاب بھی سن لیا جہنم کا اور میری نعمتیں بھی دیکھ لی۔ لہذا ان دونوں باتوں سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیں وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو بتا دیں کہ بے شک میں غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا، الرحیم، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی میری جنت سے اندازہ لگا لو، جو میں جنت کی نعمتیں بیان کر رہا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے میں رحیم کتنا ہوں، اور غفور سے پتہ چلتا ہے کہ اب تک اگر تم نے توبہ نہیں کی ہے اور جہنم والے اعمال کر رہے ہو تو میں غفور بھی ہوں، آج توبہ کر لو، سب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہوتا یہ ہے نا کہ جیسے قرآن نے جہنم کی آیتیں بھی ذکر کی، جنت کی بھی ذکر کی۔ بہت سے لوگ گنہگار ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اب تو ہم نے ساری زندگی برائیوں میں گزار لی۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو برائیوں سے بچنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہترین باغات ہیں، ہم تو اب تک برائیوں سے بچے ہی نہیں ہیں۔ تو فوراً اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ بتا دیں میرے بندوں کو کہ میں غفور ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، آج توبہ کر لے تو تمہارا شمار بھی متقین میں ہو جائے گا، اور رحیم بھی ہوں۔ رحیم کا کیا مطلب؟ اتنا نوازوں گا کہ جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رب اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرتا ہے، جیسے کہ جنت کی نعمتوں کا میں نے تذکرہ کیا۔ اور اگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو میرا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي، کہ میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ اگر میری طرف آنا چاہیں گے تو جتنا کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا، اور اگر مجھ سے دور بھاگیں گے تو میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ اس کا عذاب بھی بڑا سخت اور اس کا ثواب بھی بہت زبردست ہے۔ یہاں بھی قرآن کی بلاغت ہے۔ دیکھیں جب اللہ نے ثواب کا تذکرہ کیا
تو کیا فرمایا انل غفور الرحیم، میں مغفرت کرنے والا، میں رحم کرنے والا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب عذاب کا تذکرہ آتا تو پھر یوں ہوتی آیت کہ انل معذب المولم، کہ میں عذاب بھی بہت سخت دیتا ہوں، میں معاف بھی بہت کرتا ہوں، رحم بھی بہت کرتا ہوں، اور میں عذاب دینے والا بھی ہوں۔ لیکن قرآن کی بلاغت دیکھیے اور اللہ کی رحمت کا غلبہ دیکھیے کہ جب رحمت کا ذکر آیا تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن جب عذاب کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں دردناک عذاب دینے والا، بلکہ کہا میرا عذاب دردناک ہے، یعنی میں ہوں نہیں عذاب دینے والا، دیتا ہوں تو بہت سخت دیتا ہوں، یعنی صفت تو میری یہی ہے کہ میں بندوں پر رحم بھی کرتا ہوں، معاف بھی کرتا ہوں، یہ تو میری صفت ہے، میری عادت ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ یوں اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ نبی عبادی ان رحمتی کبیرۃ، میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میری رحمت بھی بہت بڑی اور میرا عذاب بھی بہت بڑا۔ تو دونوں آیتیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ اس کے برعکس یوں فرما دیتے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی اور عذاب دینے والا بھی ہوں، تو بھی دونوں آیتیں سیم ہو جاتی۔ لیکن جہاں مغفرت اور رحمت کی بات آئی آیت کا انداز کچھ اور ہے، جہاں عذاب کی بات آئی تو انداز کچھ اور ہے۔ جب مغفرت اور رحمت کی بات آئی تو میں یوں کرتا ہوں، عذاب کی بات آئی تو میں عذاب دیتا ہوں، یوں نہیں کہا، بلکہ میرا عذاب دردناک ہے۔ علماء نے اس میں بھی بلاغت کا ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ اللہ اس عذاب کی نسبت اپنی طرف کرنے کو پسند نہیں کر رہا کہ میں عذاب دینے والا ہوں، بلکہ گویا کہ ایک عارضہ ہے جس کی وجہ سے مجھے عذاب دینا پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ لیکن رحمت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، تو اس سے اسی حدیث کی تائید ہوتی ہے جس میں آتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دو طرح کے واقعات بیان کیے نا، جہنم بھی اور جنت بھی، ان کا تعلق ہے آخرت سے۔ تو آخرت میں جو جنت ملے گی اور جہنم ملے گی، اس سے بھی یہ ثابت کیا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت اور میں غفور الرحیم بھی ہوں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا کے دو واقعات بیان کرتے ہیں، اس سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ واقعی میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ قربانیاں دی، ان کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا جو پیغمبر، اور بیٹے کا بیٹا بھی پیغمبر، تو یہ اللہ کی رحمت کا ایک اظہار ہے۔ اور آگے پھر اللہ لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی، اس قوم کو کیسے اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اس سے بھی ثابت ہو جائے گا کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ تو یہ ربط آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دو واقعات آخرت سے متعلق، جنت اور جہنم، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عذاب دردناک اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور دو واقعات دنیا میں، یعنی صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو اچھا عمل کرتا ہے اللہ اسے بہت زیادہ دنیا میں نوازتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اور جو برا عمل کرتا ہے بہت سخت سزا ملتی ہے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم۔